کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر لیں. کوشچن ہے، میں بول دیتی ہوں. آپ نے سوال تو سن لیا. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، خاص کر غسل کرتے ہیں نا، بعض اوقات اس جگہ چھوٹا پیشاب بھی کر دیتے ہیں، اس سے بھی وسوسات کی بیماری ہو جاتی ہے. کوشش یہ کریں کہ جہاں غسل ہو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے. دوسرا، کچھ لوگ حد سے زیادہ عبادت شروع کر دیتے ہیں. راتوں کو اٹھے نوافل پڑھنے شروع کر دیے سوئے بغیر. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل کے اندر فرمایا کہ تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ. تو اس طرح بھی بعض اوقات شیاطین کا اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک سسٹم ہے. ہر عمل کے پیچھے، ہر فعل کے پیچھے فاعل ہے. جو سونے کا وقت ہے وہ سو، جو جاگنے کا وقت ہے وہ جاگو. جو پڑھنے کا ہے، رہبانیت نہیں ہے ہمارے دین میں، لا رہبانیت دین، دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ حد سے زیادہ کسی چیز کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اپنا تعارف فرماتے ہیں وَإِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. بعض واعظین لوگوں کو اتنا ڈرا دیتے ہیں طہارت کے معاملے میں، بعض واعظین اتنا جنت دوزخ کے معاملے میں ڈرا دیتے ہیں، جس سے پھر وہ آدمی کے دماغ میں وہ بات بیٹھتی ہے. تو کیوں؟ دیکھیں، قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے، اور مکمل کہاں ہوتا ہے؟ آخری آیت، آخری سورت، آخری پارہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وہ مکمل کہاں ہوا؟ وسوسے کی صورت میں جو تمہارے اندر جن اور انسان ڈالتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا، یہ ایک نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ کرے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم سمجھ جائیں. یہ بندے کو، جیسے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وضو جیسے ہی کرتی ہیں تو ان کو فیل ہوتا ہے جیسے ان کو پیشاب کا قطرہ آ رہا ہے، یا پیٹ میں ہوا کا مسئلہ ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے نا عموماً. یہ شیطان کی طرف سے ایک بیماری ہے. اس کے لیے اگر جس کو کثرت سے یہ مسئلہ ہے تو وہ اس کو اگنور کرے. وہ جب وضو کرے اپنے آسن پر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چلو پانی کا لے اور اس پر چھینٹا مار لے. انشاءاللہ اس سے یہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ اگر اس کو یہ بار بار فیل ہو رہا ہے کہ جیسے حالانکہ اس نے وضو 2-3 گھنٹے نہیں کیا، اس کو یہ فیلنگ نہیں ہے، جیسے ہی وہ وضو کرتا ہے بندہ تو اس کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس کو فیل نہ کرے. حدیث میں ہے نا کہ جب تک اس کو بدبو نہ آئے یا آواز نہ آئے تو وہ نماز پڑھتا رہے، کیونکہ یہ دوپر میں پھونک مارتا ہے. شیطان اس کی دوپر میں پھونک مارتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو یہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے. وہ پھر ساری نماز میں یا تو چلا جاتا چھوڑ کے، یا اس پہ پریشان رہتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نماز ہی میں آپ الٹے کندھے کی طرف دیکھیں گے نہیں، آپ ایسے کر کے 3 بار چسکاریں گے اور پھر یہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من خنزب، اعوذ باللہ من خنزب. اس جن کا نام ہے خنزب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز میں آدمی کو تنگ کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خنزب. کچھ لوگ ہیں پانی کو ضائع کرتے ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں ابھی وضو ہوا یا نہیں ہوا، ہے نا ایسا. اس کے لیے بتایا وہ یہ پڑھے اعوذ باللہ من الحام.
اس جن کا نام ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے، الحان اس کا نام ہے۔ آؤ پڑھو اس کو، سمجھو، نبی سمجھا رہے ہیں۔ یہ پڑھ لیا، اس کے بعد پانی ضائع نہ کرو، کیونکہ بیمار اگر پانی ضائع کرے، بیمار کے لیے حکم ہے کہ وہ تیمم کرے، چاہے جیسا بھی بیمار ہے۔ وہ بیمار ہے تو پانی ضائع کر رہا ہے نا، تو آپ نے فرمایا وہ ظلم سے روکو، وہ ظلم کر رہا ہے۔ پانی کو تو ہم نہر کے کنارے بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے، وہ تیمم کرے گا۔ آپ نے فرمایا پانی سے تو جسم پاک ہوتا ہے، تیمم سے اندر سے ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا، بات بلیو کریں آپ، لیکن ہماری بد نصیبی، ہم اتنا ڈرا دیتے ہیں۔ مسئلہ پوچھا وہ نہیں، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب وہ بیمار ہے، یہ اس حکم میں آتا ہے، جس حکم میں وہ عورت آ رہی ہے جس کا حیض نہیں رکتا، لیکن وہ نماز پڑھے گی جب اس کے ایام گزر جائیں گے۔ وہ بیمار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ استحاضہ ہے، وہ نماز پڑھے گی، کیونکہ شیطان نے اس کے رحم میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ نماز پڑھے گی، طواف کرے گی، صحیح کرے گی۔ یہ تب ہمیں گائیڈنس مل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر آپ نے فرمایا جو لڑکیوں کو لڑکیوں سے متاثر کرتا ہے شیطان، اس کا بھی نام بتایا۔ ہاسٹلوں میں، چاہے وہ یونیورسٹی ہیں، چاہے دینی ہاسٹل ہیں، مدارس ہیں، ہمارے پاس ہوگیں کہ تعلق ہمارا دین سے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہی بچیاں آتی ہیں یا مدرسوں کی آتی ہیں۔ ہاسٹلوں کے اندر عموماً بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ محبت کر رہی ہیں جیسے لڑکا لڑکی سے کرتا ہے، جنون ہو جاتا ہے ان کو، پاگل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس آتے ہیں کیسز۔ اس کی وجہ اس جن کا، شیطان کا نام بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا، میں صبح اسٹڈی کر رہا تھا تو اس کا نام بتایا ہے۔ جیسے راسم ہے، راسم جو گھر والوں میں عداوت پیدا کرتا ہے، اس کا نام ہے راسم۔ نہیں سوری، داسم ہے اس کا نام، دال سے ہے اس کا نام۔ یہ اس حد تک، یعنی کہ یہ گھر والوں میں آپس میں لڑائی ڈلوانے والا شیطان جن جو ہے، یہ اس کا نام ہے۔ اچھا، عورت مردوں عورتوں کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ عموماً دو اگر سکی بہنیں 13-12 سال کی عمر سے بڑھ کر جب وہ اکٹھا سوئیں گی تو ان کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنا ہے، ہم نے علیحدہ سونا ہے، یہ گائیڈنس ہے ہمیں۔ بڑے واقعات آتے ہیں ہمارے پاس، شادی نہیں کرتی۔ میرے پاس ایک کیس آیا، پہلے دن گھر سے بھاگ گئی، شادی والے دن ان کے گھر والے آئے، مجھے کسی کے ذریعے مجھے کہنے لگے سر صاحب ہماری بچی کا یہ مسئلہ ہے۔ وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ پہلے میری سہیلی سے بھی نکاح کر، پھر میں تیرے ساتھ جاؤں گی، پہلے دن کہتی ہے۔ یہ ان بیماریوں کی وجہ سے ہمیں گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے نا۔ ہم نے کہا ہم تو کھوج لگاتے ہیں جس سے میری دنیا بن جائے دنیا، پھر اسی کھوج میں، اسی تلاش میں زندگی گزر جاتی ہے، نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے رہتے ہیں۔ یہ گائیڈنس دی ہے نا تمہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے نا، اور اللہ نے اس کو اتھارٹ کیا ہے نا کہ یہ جو کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، میری طرف سے ہے وہی۔ پھر آپ نے فرمایا صبر، سواد اپنا سے کے ساتھ صبر، مصیبت کے وقت منہ میں تپھر مارنا جو پٹواتے ہیں نا، پھر الحان جو وضو میں وہ ڈالتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ مجھ سے چاہے آپ نا بعد میں لے لیں، یہ اپنا میں دے دوں گا آپ لوگوں کو۔ تو یہ اس سے بھی آگاہی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ پھر اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ اب جس کو پانی ضائع کرنے کی عادت ہے، وہ بیمار ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ اور ویسے بھی فزیکلی جو پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کو جلد کا کینسر ہو جاتا ہے، آپ ان کو کہیں کہ مٹی وہ لے لیں، وہ تیمم کریں، اللہ کے نبی کی حدیث سنائیں، انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں اتارے گا، وہ اپنے آپ وہ ٹھیک ہو جائے گا چند دن کے بعد۔ ہمارے پاس آتی ہیں 16 گھنٹے کا ریکارڈ ہے جی، یہ 16 گھنٹے بعد سے نکلتی نہیں جب تک ٹینکی پوری ضائع نہ کر دے۔
اس سے اس کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. یہ طریقے بتائے ہیں نا. صحابہ میں ہوتا تھا نا یہ معاملہ. صحابی آتا عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں, اللہ کے بارے میں بڑے ہی عجیب وسوسہ آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, دین کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ بتایا نا, تو یہ کہہ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا, اللہ نے چند دنوں کے بعد اس کو ٹھیک کر دیا. یہ علاج ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. ایک آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے نماز میں لذت ختم ہو گئی ہے, اتنے وسوسے آتے ہیں, ہر وقت یہی لگتا ہے کہ میں نماز میری ہوئی نہیں ہوئی. ایک بندہ آتا ہے, سبحان اللہ کیسی نماز پڑھتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ جیسی خشوع و خضوع سے وہ پڑھتا ہے میں بھی اس طرح پڑھوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بقرہ کی 2 آیتیں آتی ہیں, آخری آیتیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ. آپ نے فرمایا تو اس کو پڑھا کر, یہ علاج ہے نا. اب وہ فزیکلی آپ نے فرمایا, چند دنوں کے بعد اس سے پوچھا, اس کو فرمایا تو اس کو پڑھا کر. اب حدیث میں یہ نہیں بتایا کب پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے. اب مجھے پتہ چل گیا یہ علاج ہے, اس کو میں چاہے سارا دن پڑھوں, کوئی قدغن نہیں ہے. جس چیز پر آپ نے کہہ دیا اس کو اتنی بار پڑھو, فلاں وقت پڑھو, وہ تو ہوگی سنت. اور جس کو آپ نے فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو اور کوئی ملتا نہیں ہے کب پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے, تو اس کو میں چاہے جب مرضی پڑھوں, جتنے بار مرضی پڑھوں. اب چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا تیرے اس بندے کا, تیرے دوست کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بہتر ہے. آپ سے نے فرمایا تم جانتے ہو کون تھا؟ وہ تجھے لگا دیتا تھا کہ دیکھو تم تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہو, نماز تو میں صحیح پڑھ رہا ہوں, کیونکہ اس کو اللہ نے طاقت دی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وہ تیرے سینے میں وسوسہ ڈال رہا ہے, تجھے اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے, تیرا خشوع ختم کر دیا. یہ نبی ہے, مسجد کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں, آپ کی مسجد ہے, آپ کے صحابی ہیں, وہ خود اگر اس طرح وہ وار کر, آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم تو پر فتن دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ایک ایک قدم پر فتنہ ہے. آپ دین کا کام کریں اس میں فتنے, آپ خیر کا کام کریں اس میں زیادہ فتنے آتے ہیں. اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک بہت بڑا نسخہ دینے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیات کو یاد کیا, اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. آپ بات کو سمجھیے گا, کائنات میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے دجال کا فتنہ ہے, تو باقی فتنے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس کو صبح شام ہم پڑھا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا. اور آج کل تو دجالی فتنے تو قدم قدم پر ہیں. آپ دین کا کام کریں, نعوذ شیطان کی کوشش ہے, چاہے وہ جن ہے یا انسان ہے, آپ کو کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. تو یہ اس کا بی بی کا یہی علاج ہے کہ اس کو ایک تو پانی سے روکے, اور یہ ان کو جب بھی وضو کریں, اگر تو وہ بیچاری میں اس کے لیے دعا زیادہ کریں, کوشش کریں ان کو بیری کے پتوں سے غسل کروائیں. تو انشاءاللہ العزیز جو ان کے گھر میں ہے, جو نماز روزہ کرنے والا ہے, وہ کوشش کرے کہ اپنے وضو غسل کے پانی سے بعض اوقات کسی کو نظر لگ جاتی ہے, اور نظر جو ہے آپ نے فرمایا کہ نظر اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے. میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے. تو اس کا بہترین توڑ یہ ہے, آپ جب دیکھیں کہ میرا بیٹا بیٹی ایک دم اچھے انداز میں چلتا چلتا ایک بے روی پہ آنا شروع ہو گیا, فوری طور پہ آپ یہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے اگر اس کے اللہ نہ کرے پیٹ میں یا سر میں درد نہیں ہوا, بغیر اس وجہ سے وہ اس طور پہ نکل گیا ہے, تو آپ فوری طور پہ اس کو اپنے وضو غسل کے پانی سے, خاص کر وہ نمازی ہے آدمی, ماں ہو, استاد ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, کوئی ہو, وہ اپنے وضو غسل کا پانی اس پر ڈالے تو انشاءاللہ اس سے وہ اللہ اسے شفا دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چاہے جن کی نظر ہو چاہے انسان کی نظر ہو, اور جن بھی نظر لگاتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. خدمت قبول فرما, بے شک تو سننے والا ہے, جاننے والا ہے.
اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا